نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ فَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنفق ينفق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اوپر کا سپیکر بند ہے. نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی، عزیزان محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے. آج 22 شعبان المعظم ہے اور انشاءاللہ 8 یا 9 دن بعد ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے. رمضان المبارک اور ہمارے درمیان ابھی شاید ایک جمعہ اور بھی آنا ہے، اس لیے استقبال رمضان سے متعلق تو معروضات انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کی جائیں گی. آج کی اس مجلس میں قرآن کریم میں ذکر کردہ 2 قصے، 2 واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مضامین ذکر کیے ہیں ان میں احکام بھی ہیں، ان میں ضرب المثل بھی ہیں، ان میں قصص بھی ہیں. تو قصص اور قصص قرآنی قصوں اور قرآن کریم میں ذکر کردہ واقعات کو کہتے ہیں. اور قرآن کریم کے واقعات نعوذ باللہ محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کے یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں. لقد کان لقصصہم عبرۃ لأولی الابصار. پچھلی قوموں کے قصوں میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے. قصہ اس لیے قرآن نقل کرتا ہے کہ عبرت حاصل کرو. ہر قصہ ایک پیغام ہے، قرآن کریم کا ہر قصہ ایک میسیج ہے. ہر قصہ ہمارے لیے ایک سبق بیان کرتا ہے، سبق چھوڑتا ہے.
اس لیے قرآن کریم نے پچھلی قوموں کے قصے ذکر کیے، نبیوں کے قصے ذکر کیے، ان کی امتوں کے قصے ذکر کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پچھلی قوموں کے قصے اور تذکرے فرمائے۔ جب واقعات سامنے آئیں تو آدمی کو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ جی موٹر وے پر ملتان میں کل حادثہ ہو گیا، تیز رفتاری کے ساتھ حادثہ ہوا، تو گاڑی چلانے والے کے لیے سبق ہے کہ وہ گاڑی آہستہ چلائے، لمٹ میں چلائے۔ بھئی فلاں جگہ سے احتیاط سے گزرنا، وہاں ڈاکو ہیں، تو یہ قصہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی یہاں لٹ گیا تھا تاکہ وہاں سے گزرنے والے احتیاط کے ساتھ گزرے۔ ایک پیغام ہوتا ہے قصہ، تو قرآنی قصے بھی پیغام ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم تلاوت کیا، ان میں ایک قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے، اور آج جمعے کے دن یقیناً آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی تاکید فرمائی، اور وہ اس لیے فرمائی کہ ہر جمعے کو درس تازہ ہو جائے، پیغام تازہ ہو جائے، ایمان محفوظ ہو جائے۔ اور دوسرا قصہ 29ویں پارے سورہ قلم میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جیسے جان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ایسے مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ مال ہمارے پاس عارضی ملکیت ہے، مجازی ملکیت ہے، مال کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ مال کا مالک حقیقی اللہ ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اور ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اس مال میں سے حدود کے اندر تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اس سے اللہ کے حقوق ادا کرو، مال سے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ اس لیے مال دیتے ہیں۔ اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اس مال میں بندوں کا بھی حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ اللہ نے مجھے آپ کو جو رزق اور مال دیا، اس میں بیوی کا بھی حق ہے، اس میں ہمارے بچوں کا بھی حق ہے، اس میں ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اس میں ہمارے دوستوں کا، مہمانوں کا بھی حق ہے۔ اس مال میں غریبوں اور مسکینوں کا بھی حق ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں۔ یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سارا ہمارا نہیں ہے، اس میں لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں ان تک دو، پہنچاؤ۔ یہ دھوکہ اور مغالطہ ہے کہ میرا مال ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تیرا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اس نے اس مال میں حق رکھا ہے دوسروں کا۔ منمانی نہیں چلے گی مال میں، جیسے جان میں منمانی نہیں، ایسے مال میں بھی منمانی نہیں چلے گی۔ اس لیے قرآن کی سب سے جامع آیت سورہ بقرہ، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک وہ ہے جس کے عقائد ٹھیک ہوں،
اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں پر، کتابوں پر، سب نبیوں پر ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 2، اس کے اعمال ٹھیک ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ مالی احکام بھی پورے کرتا ہو، بدنی احکام بھی پورے کرتا ہو، مال کا بھی حق ادا کرتا ہو، جان کا بھی حق ادا کرتا ہو۔ مال کا حق کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود، مال کے پیار کے باوجود، مال آدمی کو بڑا پیارا ہوتا ہے، لوگ جان دیتے ہیں، مال نہیں دیتے۔ ان هذا المال حلو خضر، یہ مال میٹھا ہے، شاداب و سرسبز ہے، پیارا لگتا ہے۔ باوجود ہے کہ مال تمہیں پیارا ہے، ایک ایک پائی تم نے محنت سے کمایا ہے، اس کے باوجود اس مال میں حق ہے، کس کا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا حق ہے، والد کا حق ہے، والدہ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، ان پہ خرچ کرو۔ پھر رشتہ داروں کا حق ہے، چچا کا حق ہے، ماموں کا حق ہے، چچے کی اولاد کا حق ہے، ماموں کی اولاد کا حق ہے، ورثاء کا حق ہے، جو مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں ان کا حق ہے، ان پہ خرچ کرو مال۔ یہ تمہارا نہیں ہے، ان کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ رشتہ دار باتیں بہت کرتے ہیں۔ الاقارب کالعقارب، رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، ڈستے ہیں۔ فرمائے ان باتوں کو چھوڑو، تم خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ پہلا حکم اللہ نے مال خرچ کرنے کا رشتہ داروں کے لیے کیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، قرابت والوں پر خرچ کرو۔ اب اگلا حق، وَالْيَتَامَى، یتیم بچوں پہ خرچ کرو۔ قرآن میں جا بجا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے، تحریض ہے، ابھارا گیا ہے طبیعتوں کو کہ یتیموں پر مال خرچ کرو۔ یتیم اللہ کو بڑا پیارا ہے، تم بھی پیار کرو۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ مجھے دل کی سختی کا علاج بتائیے۔ آج بھی لوگوں کے دل سخت ہو گئے، آج بھی لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی سخت ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ یہودیوں کے بارے میں تو اللہ نے پہلے کہہ دیا، اور اس کا مشاہدہ ہم نے فلسطین میں کر لیا۔ یہ کتنے پتھر دل ظالم ہیں، گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ بچوں کا حق ہے، نہ ان کے نزدیک خواتین کے کوئی حقوق ہیں، نہ ان کے نزدیک کوئی بوڑھوں کے حقوق ہیں، نہ بیماروں کے حقوق ہیں۔ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، اور ان کی درندگی دنیا نے دیکھ لی ہے۔ اب کافر بھی ان کی درندگی پر تف کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا، ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور آج ہماری امت کا یہی حال ہے، گناہ کر کر کے اور بخل کر کر کے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ شوہر کو بیوی پہ رحم نہیں آتا، بیوی کو شوہر پہ رحم نہیں آتا، بیویاں شوہروں کو قتل کر رہی ہیں، شوہر بیویوں کو قتل کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو، مامتاؤں کو قتل کر رہی ہیں۔
ساس اور سسر بے رحم ہو کر بہو کو قتل کر رہی ہیں، اور بہو اپنے خامند کے ساتھ مل کر اپنے سسر، ساس اور اس خامند کے باپ کو قتل کر رہی ہیں۔ یہ قساوت قلبی ہے، دل کی سختی ہے۔ ایمان اور رحم دلی لازم و ملزوم ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا دل نرم ہوگا، جتنے اعمال ہوں گے اتنا دل نرم ہوگا۔ اس بندے نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، میرا دل سخت ہے، علاج بتائیے۔ میرے آقا نے 2 علاج بتائے۔ فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور ہمیں کہ ہمارا آسان ہدف یتیم ہے، اس کا مال ہڑپ کرنا ہے، اس کی دولت پہ نظر رکھنی ہے، اس کی جائیداد پہ نظر رکھنی ہے۔ بیوہ ہے، خبردار، قرآن کہتا ہے ڈرو، کل یہ وقت تم پہ بھی آنا ہے اور تمہاری اولادوں پہ بھی آنا ہے۔ فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، سورہ نساء۔ وہ لوگ ڈریں جو یہ تصور کرو، لو ترکوا من خلفہم، اگر وہ خود مر جائیں اور ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کمزور ہوں، خافوا علیہم، جن کے ضائع ہونے کا، جن پہ ظلم کا انہیں اندیشہ ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا تصور ہے، کیا چاہتے ہو اپنے یتیموں کے بارے میں؟ وہی سلوک دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، بات دور نکل جائے گی۔ یہ مستقل مضمون ہے یتامہ کا۔ حضور نے فرمایا آنا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، درجے ایسے ہوں گے جیسے ان 2 انگلیوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک تھوڑی سی اونچی ہے، ایک تھوڑی سی پست ہے، بس یتیم کی کفالت کرنے والے اور میرے درمیان جنت میں گھر میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ تم جنت میں حضور کے پڑوسی بنو گے۔ یتیموں کا خیال کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، ان کو جوتے پہناؤ۔ حضور کی جو سنت یہ ہے کہ عید والے دن یتیم کو گھر لائے، فرمایا بیٹا آج کے بعد محمد تمہارا ابا ہے، عائشہ تمہاری امی ہے۔ نہلا دھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر عید پہ ساتھ لے گئے۔ بات دور نکل جائے گی۔ میں نے دارالایتام ایسے نہیں بنایا، قرآن کی اتنی تاکید ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، تمہارے مالوں میں حق ہے مسافروں کا بھی، مسکینوں کا، غریبوں کا، مسافروں کا، مانگنے والوں کا، جو صحیح مستحق ہیں اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنا اور غلاموں کو آزاد کروانا، یہ تمہارے مالوں میں حق ہے، یہ حق ادا کرو۔ یہ حق قرض کے معنی میں، یہ قرض ہے، تمہارے مالوں میں قرض ہے، قرض رشتہ داروں کا۔ بہن بھوکی بیٹھی ہے اور آپ کے گھر کھانے ضائع ہو رہے ہیں، پوچھا جائے گا۔ بہنوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، ان پہ خرچ کرو۔ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے۔ اب کچھ لوگ بخیل طبع ہیں، خرچ کرتے ہوئے انہیں موت آتی، حب مال کے مریض۔ یاد رکھو دنیا کی سب سے بڑی بیماری حب مال ہے، مال کا پیاسا، مال کا پجاری۔ حضور نے فرمایا تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الخمیسہ۔ کچھ لوگ سونے کے پجاری، کچھ لوگ چاندی کے پجاری، کچھ لوگ لباس اور اچھے سوٹوں، بوٹوں اور کپڑوں کے پجاری۔ مال کی محبت ہے،
زکوٰۃ نہیں نکالنی. یہ تو جو قرآن نے بیان کیا یہ تو نفلی صدقات ہیں سورہ بقرہ میں. کیوں؟ زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ بدنی عبادت ہے، نماز قائم کی، روزہ رکھا، آگے رمضان آ رہا ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ فرض ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کے علاوہ بھی فرمایا یہ مال میں حق ہے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، غریبوں کا، مانگنے والوں کا، جو بھکاری نہ ہوں، پیشہ ور نہ ہو، ان کا حق ہے، ان کو دو. یہ اللہ نے تمہارے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے، ان کا قرض ہے، ان کا قرض واپس کرو. اور نہیں کرو گے تو سارا مال تباہ ہوگا. اس پہ 2 واقعات قرآن نے ذکر کیے. پہلا واقعہ سورہ قلم میں اللہ تعالی نے ذکر کیا، پہلا واقعہ سورہ کہف میں ذکر کیا، دوسرا سورہ قلم میں ذکر کیا. سورہ قلم میں فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان مشرکین کا ایسے امتحان لیا جیسے ایک باغ کے مالکان کا ہم نے امتحان لیا تھا. کچھ لوگ باغ کے مالک تھے، ان کا والد نیک انسان تھا، صالح انسان تھا، غریب پرور تھا، مسکینوں کا خیال کرنے والا تھا، رشتہ داروں کا خیال کرنے والا تھا، اللہ کے راستے میں دینے والا تھا. اللہ باغ میں خوب برکت دیتے تھے، خوب پھل آتا تھا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآن کا وعدہ ہے اللہ دگنا چگنا تمہیں واپس کریں. مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض حسن کیا ہے؟ يُضَاعِفْ لَهُ، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس کرے گا. باپ کی عادت تھی کوئی پھل ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتا تھا وہ اٹھاتا نہیں تھا، غریب کھا لے کوئی بات نہیں، راہ گزر جا رہا ہے پھل گرا پڑا ہے اٹھا لے کوئی بات نہیں، کھا لے. جب وہ اپنا باغ توڑتا تھا تو علاقے کے سارے غریب مسکین وہاں جمع ہو جاتے تھے، تو پھل توڑتے ہوئے جو پھل زمین پہ گر گیا وہ غریبوں کا، وہ مسکینوں کا، وہ علاقے کے لوگوں کا. تیسرا جو فصل اٹھاتا تھا، تمہاری بھی فصلیں ہیں، تمہارے بھی باغات ہیں، جو فصل اٹھاتا تھا، جو باغ اٹھاتا تھا، اس کا پھل توڑتا تھا، 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ اسی باغ کے لیے رکھتا تھا، اس پہ خرچ کرنا ہے اگلے سال کے لیے. ایک اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں کے خرچ کے لیے رکھتا تھا، اور ایک اللہ کے راستے میں دیتا تھا. 1/3 اللہ کے راستے میں دیتا تھا. ہمیں تو اللہ نے 1/3 نہیں کہا، ہائے ہائے ہائے، ہمارے لیے تو زکوٰۃ ہے 2.5%، اور عشر ہے 5%، چونکہ ہماری زمینیں نہری ہیں، ٹیوب ویل کی ہیں. ہاں خالص اگر بارش کی ہوں تو پھر 10% ہے، 10واں حصہ ہے. یہاں تو 20 من پہ 1 من دینا ہے، صرف 20 من پہ 1 من. زکوٰۃ 2.5%. سبزیوں پہ بھی عشر ہے. کتنے دیتے ہیں؟ بڑے سے بڑے سخی بنتے ہیں تو گندم میں تھوڑی سی گندم مدرسے میں بھجوا دی، رشتہ داروں کو غریبوں کو بھیج دی، بس. نہ کپاس کا عشر دے رہے ہیں ہم، نہ چاول کا عشر دے رہے ہیں، نہ سبزیوں کا عشر دے رہے ہیں، نہ چارے کا عشر دے رہے ہیں. درخت بیچو تو درختوں میں بھی عشر ہے. زکوٰۃ کا تو ہم حساب کوئی نہیں کرتے، بس ایسے ہی دے دیا کچھ اللہ کے راستے میں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ کی نیت سے اللہ کے راستے میں دو، مستحق کو، غریب کو مدرسے میں جمع کرواؤ. ہمارے لیے تو اولاد جوان انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بھولا بھالا ہے، یہ ایسے پیسہ ضائع کرتا ہے.
ایسے ہی پیداوار ضائع کرتا ہے، پھل ضائع کرتا ہے، نیچے گر گیا وہ نہیں اٹھانا، جس دن پھل کاٹا جا رہا ہے اس دن غریبوں کو دینا ہے، اور جس دن اور تیسرا حصہ پھر غریبوں کو دینا ہے۔ تو یہ تو بولا بالا آدمی ہے۔ زندگی میں تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابا فوت ہو گیا تو اس کی وفات کے بعد بچے سیانے ہو گئے۔ آج کل بچے سیانے ہیں نا، جم دے سکھیں دے آئے، جائے سکھیں دے آئے، بچے سکھاتے ہیں، ماں باپ کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ بچوں نے، بیٹوں نے یہ طے کر لیا کہ ہر سال ایک بڑی مقدار باغ کی چلی جاتی ہے، اس دفعہ خفیہ پلان کے ذریعے اپنی فصل کاٹو، باغ کا پھل توڑو، کسی کو کانوں کار خبر نہ ہو، تاکہ غریبوں کا مال اور غریبوں کا حصہ وہ بھی بیچ ڈالیں، اور زکوٰۃ بھی گئی، عشر بھی گیا، اور غریبوں کا حق بھی گیا، پیسے زیادہ آئیں گے، تقسیم کریں گے۔ پلان بن گیا کہ کل صبح بغیر اطلاع، بغیر کسی کو بتائے صبح صبح نکلیں گے، چپکے سے، لوگ سوئے ہوں گے، ہم باغ کا پھل توڑ لیں گے، کوئی نہ آئے گا، نہ دینا پڑے گا۔ اور جب یہ طے کر رہے تھے تو جلدی میں بسم اللہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ ورنہ تو آدمی جب کسی منصوبے کا، جب کسی کام کا ارادہ کرے تو کہے انشاءاللہ یہ کام کروں گا۔ اگر انشاءاللہ کہو تو کام میں برکت ہوتی ہے، ورنہ کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب جب آپ یہ کہا کریں نا کہ کل میں یہ کام کروں گا، تو یوں نہ کہا کریں کل یہ کام کروں گا، یوں کہا کریں انشاءاللہ کل یوں کام کروں گا۔ انشاءاللہ بھی نہیں کہا، طے ہو گیا کل صبح جائیں گے اور جا کر ہم کاٹیں گے، اور اس پہ قسمیں کھا لے۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، انہوں نے قسمیں کھا لیں کل صبح صبح جا کر باغ توڑیں گے، کاٹیں گے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ رب ہو گیا ناراض، یہ میرے غریب بندوں کا حق کھانے کا پر قسمیں کھا چکے ہیں۔ گناہ پہ قسم، گناہ پہ قسمیں نہ کھاؤ، قطع رحمی پہ قسمیں نہ کھاؤ۔ میں نے قسم اٹھائی ہے بیوی سے کبھی نہیں بولوں گا، میں نے قسم اٹھائی ہے ابے سے کبھی نہیں بولوں گا، امی سے کبھی نہیں بولوں گا۔ یہ قطع رحمی کی قسمیں غلط قسمیں ہیں۔ قرآن کا حکم ہے ایسی قسموں کو توڑ ڈالو، کفارہ ادا کرو، ورنہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ گناہ پہ قسم، قسمیں کھا لی، انشاءاللہ نہیں کہا، رب کو بھول گئے، اللہ نے عذاب بھیجا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پلان کے مطابق صبح صبح نکلنا تھا، اللہ نے رات کو ہی آگ بھیجی، آگ کا بگولا بھیجا، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا، شاہ گدا ہو گئے، راتوں رات پورا باغ ختم۔ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا یہ باغ۔ صبح ایک کی آنکھ کھلی، اس نے باقیوں کو جگایا، کہا دیر نہ ہو جائے اٹھو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح صبح ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، فارم ہاؤس چلو میاں، باغ چلو، گاؤں چلو، باغ کو چلو، اگر کاٹنا ہے، اگر پھل توڑنا ہے تو چلو اپنے فارم ہاؤس، لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ پھر لوگ اٹھ جائیں گے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، چل پڑے صبح صبح، خیال کرنا آج کوئی غریب نہ آئے،
اللہ یدخلن حل یوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین نہ آئے، آج کوئی فقیر نہ آئے، آج کوئی مانگنے والا نہ آئے، آج کوئی غریب نہ آئے۔ ڈرتے ڈرتے گئے، پاؤں کی آہٹ بھی خیال کر کے نکالو، پاؤں بھی آہستہ سے رکھو، کسی کو پتہ نہ چل جائے ورنہ غریب آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ وغدوا علی حرد قادرین، کاٹنے کے لیے تیار ہو کر پہنچ گئے۔ اب وہاں پہنچے ہیں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے، سین ہی بدلا ہوا ہے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب وہاں جا کے چٹیل میدان دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہلے تو کہنے لگے راستہ بھول گئے، کسی اور کے رقبے میں آ گئے ہو، اپنے رقبے پہ نہیں آئے، یہ تو کوئی اور جگہ لگتی ہے۔ انا لضالون، ہم راستہ بھول چکے۔ اور پھر جب غور و فکر کیا، دیکھا پڑوسی کا رقبہ، یہ گھر، یہ دیرہ، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ پھر اعتراف کیا، بل نحن محرومون، نہیں میاں نہیں، رستہ نہیں بھولے، ہمیں اللہ نے محروم کر دیا، محروم ہو گئے، ہم لٹ گئے، پٹ گئے، ہماری دولت چلی گئی، باغ چلا گیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو درمیانہ تھا، ان میں سے جو اچھا تھا، وہ کہنے لگا میں تمہیں روکتا نہیں تھا، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا، اللہ کو نہ بھولو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم سبحان اللہ کہو، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ عیب سے پاک ہے، وہ غلط حکم نہیں دیتا، اس کا حکم ہے مال خرچ کرنے کا، مال خرچ کرو، اللہ کا ذکر کرو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا۔ کہنے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے۔ اب شروع ہو گئے ذکر کرنا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہمارا اللہ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم بھول گئے، ہم ظلم کر بیٹھے۔ میں نے شب برات پہ عرض کیا تھا، گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے، یہ اعتراف کر رہی ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، ہم ظالم ٹھہرے، ہم گناہگار ٹھہرے، ہم نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو دیکھ کر ملامت کرنے لگے، وہ کہنے لگے یہ تو اس کا ذمہ دار ہے، دوسرا کہنے لگا تو اس کا ذمہ دار ہے، تیسرا کہنے لگا تو اس کا ذمہ دار ہے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے آئے افسوس، ہم سرکش ہو چکے تھے، رب کے نافرمان ہو چکے تھے، اللہ کے باغی ہو چکے تھے، پیسے کے پجاری ہو چکے تھے، حب دنیا کے مریض ہو چکے تھے، اللہ کا حق ہڑپ کرنے والے بن چکے تھے، بندوں کا حق ہڑپ کرنے والے بن چکے تھے۔ ہمیں اس کی سزا ملی ہے، یہ ہمیں سزا ملی ہے، چلو اب دعا کرو۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کوئی دور نہیں، اللہ ہمیں اس سے اچھا باغ دے دیں، اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رغبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں كذلك العذاب، گناہوں پہ عذاب ایسے آتا ہے، میاں زکوٰۃ نہ دینے پہ عذاب ایسے آتا ہے، عشر نہ دینے پہ عذاب ایسے آتا ہے، غریبوں پہ خرچ نہ کرنے پر عذاب ایسے آتا ہے، ماں باپ کو تڑپانے پر عذاب ایسے آتا ہے، رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنے پر عذاب ایسے آتا ہے، ان مدارس کا خیال نہ کرنے پر عذاب ایسے آتا ہے، قرآنی مراکز کو نظر انداز کرنے پر عذاب ایسے آتا ہے، اور یہ تو دنیا کا مالی نقصان ہے نا۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑا ہے، ہوش کرو۔ اب یہ واقعہ بتاتا ہے باغ تباہ ہو گیا، شاہ سے گدھا بن گئے، امیر سے فقیر بن گئے، غنی سے فقیر بن گئے،
امیر سے فقیر ہو گئے. کیوں؟ لولا تسبحون، اللہ کا ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ نہیں کہا. تم تو کہہ دو نا سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، صبح شام سبحان اللہ کہا کرو، اور تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھا کرو. قرآن کا حکم ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. صبح بھی کہو سبحان اللہ، شام بھی کہو سبحان اللہ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ کی حمد آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے. تم بھی شام کو، تم بھی صبح کو، تم بھی دوپہر کو الحمدللہ کہا کرو، سبحان اللہ کہا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ کی برکت سے عذاب سے بچے رہو گے، نقصان سے بھی بچے رہو گے، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. یہ واقعہ بتا رہا ہے زکوٰۃ عشر نہ دینے سے اللہ مال یوں ختم کر دیتی. نیک لوگوں کی اولادوں کو اپنے باپ دادوں کے نیکی کے طریقے نہیں چھوڑنے چاہیے. ہم نے بھی کئی دیکھے، والد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، پابندی سے زکوٰۃ دینے والا، آگے جو صاحبزادگان جوان ہوئے سب کچھ بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا. اللہ بھی ہر چیز بند کر دیتے ہیں. جب تک اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے رہتے ہو اللہ بھی دیتا رہتا ہے. حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق ینفق علیک، او انسان تو خرچ کرتا رہے اللہ تجھ پہ خرچ کرتے رہیں گے. حضور نے فرمایا ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر روز یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور بخیل کو، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، صدقہ نہ کرنے والے کے مال کو تلف کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے. رمضان آ رہا ہے، ذرا ہاتھ کھولو، اپنی زکاتوں کا حساب بناؤ. مسئلہ نہیں آتا تو ہم سے پوچھو، ہم بیٹھے. فصل تیار ہو تو عشر ادا کرو، پوچھو علماء سے، نفلی صدقات کرو. تم رج کے سوئے ہوئے ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے، کچے گھر والا، خیمے والا بھوکا سویا ہوا ہے، یتیم، بیوہ عورت بھوکی سوئی ہوئی ہے، ان کا خیال کرو. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا بھکاری نہ بناؤ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم غریبوں کا خیال بھی نہ رکھو. دوسرا واقعہ اللہ نے سورہ کاف میں بیان کیا ہے، مال کی محبت پر. اللہ نے سورہ کاف میں بیان کیا اور اس کو مثال کے ساتھ بیان کیا. سورہ کاف میں 4 فتنوں کا ذکر ہے اور 4 فتنوں کے علاج کا ذکر ہے. اللہ اکبر. ان میں ایک فتنہ ہے مال کا. مال بھی دماغ خراب کر دیتا ہے، اقتدار بھی آدمی کا دماغ خراب کر دیتا ہے. دیکھتے نہیں ہو ان حکمرانوں کو، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کتنے بااخلاق ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، تمہارے ہر جنازے میں پہنچ رہے ہیں، ہر خوشی غمی میں. ایسے لگتا ہے ان سے بڑے ہمارے خیر خواہ کوئی نہیں. اور اقتدار ملتا جائے، فون کوئی نہیں سننا، فون کوئی نہیں سننا. آپ اپنے حلقے کے مخدوموں کو دیکھ لیں. یہاں مدرسے میں آ کے گاڑیوں کی بریکیں لگتی تھی، اب نظر ہی نہیں آتے، اب نظر ہی نہیں آتے. جوان پتہ نہیں کس غار میں چھپ گئے ہیں. وہ ایک مسلک والوں کا امام ہے، وہ غار میں چھپا ہوا ہے، یہ بھی اسی طرح چھپے ہوئے ہیں. پھر نکلیں گے مینڈک کی طرح، جیسے وہ برسات میں نکلتے ہیں، حضرت حضرت کرتے ہوئے پھر ہمارے پاس آئیں گے. اور کچھ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ مال دماغ خراب کرتا ہے، اقتدار دماغ خراب کرتا ہے. قرآن نے مال کا بھی علاج بتایا ہے. فرمایا دیکھ لو ایک واقعہ یہ بھی ہوا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 دوست تھے، ان کی مثال میرے نبی لوگوں کو بتاؤ. ایک غریب ہے، کلمہ گو ہے، نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے. اور دوسرا مخدوم صاحب ہے، حضرت میاں صاحب ہے، فلاں صاحب دولت مند ہے، پیسے والا ہے، متکبر و مغرور ہے، جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے. دونوں کی دوستی تھی.
ان کا قصہ میرے نبی ان کو سناؤ. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، اس ذمہ دار جاگیردار سرمایہ دار کے 2 باغ ہیں، انگوروں کے باغ ہیں. اور وحففناکما بالنخل، انگوروں کے باغ کے باہر باڑ کھجور کے درختوں کی ہے. وجعلنا بینہما زرعا، درمیان میں کھیت ہے، بہترین فارم ہاؤس ہے. 3 فصلیں آ رہی ہیں، کھیت کی فصل الگ آ رہی ہے، کھجور کی فصل الگ آ رہی ہے گرمیوں میں، اور انگور کی فصل الگ آ رہی ہے. وکان لہ، اور پھر اللہ نے پانی کا بھی انتظام کیا. وفجرنا خلالہما نہرا، باغ کے بیچ میں نہر چل رہی ہے. وکان لہ ثمر، پھل ہی پھل ہیں. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اپنے یار سے کلاس فیلو سے کہتا ہے، اوے تو ملا مولوی بنا پھرتا ہے، تبلیغی بنا پھرتا ہے، مسیح توڑ بنا پھرتا ہے، چلے لگاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، جمعے پہ جاتا ہے، تقریریں کرتا ہے، کرواتا ہے، تقریریں سنتا ہے. دیکھ تو صحیح ذرا میرا حال تو دیکھ، میں تجھ سے مال میں، عزت میں، دولت میں، شہرت میں اور نوکروں میں تجھ سے زیادہ ہوں. پھر باغ میں گیا اکڑتے ہوئے ایسے. کئی چودھریوں کو ہم دیکھتے ہیں یوں کاٹن کا سوٹ پہن کر، شرابیں پی کر باغوں میں یوں ٹہل رہے ہوتے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہتا ہے میرا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں میری نسلیں کوئی بہو ہے، میری نہیں مکدی، اے میرے نسلیں کوئی بہو ہے. ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. یہ مولوی ملا کہتے رہتے ہیں قیامت میں اللہ دے گا، قیامت آئے گی، مجھے نہیں لگتا کوئی قیامت شیامت آئے. وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، قیامت آ بھی گئی، میں اللہ کے پاس گیا بھی صحیح، وہاں بھی مجھے بہت کچھ ملے گا، ان سے زیادہ ملے گا. اب وہ غریب ساتھی دوست وہ اس کو سمجھا رہا ہے. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس سے مکالمہ کر رہا ہے غریب دوست، کہہ رہا ہے کفرت بالذی خلقک من تراب. اور میاں کفر نہ بک اپنی زبان سے، کفریہ جملہ نہ بک، مت قیامت کا انکار کر، تو کافر ہو جائے گا. مت اللہ کی نعمت کا انکار کر، مت تو اس دولت کو دائمی اور باقی سمجھ، مت سمجھ کہ تیرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کفریہ بول ہیں، تو اپنے اس پروردگار کے ساتھ کفریہ بول نہ بول. الذی خلقک من تراب، اپنی اصلیت پہ غور کر. تجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی غذا خوراک کھائی. ثم من نطفہ، پھر اس سے نطفہ بنا، وہ نطفہ ماں کے رحم میں جا کے ٹھہرا. ثم سواک رجلا، پھر تو پیدا ہوا، اللہ نے تجھے جوان بنا دیا. یوں کہ لیکنہ اللہ ربی، یوں کہ میرا پروردگار میرا اللہ ہے، میرا باغ بنانے والا اللہ ہے، میرے باغ کا پھل لگانے والا میرا اللہ ہے. اللہ کی ربوبیت اور توحید کا اقرار کر اور شرک کی تردید کر. کہہ دے ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور باغ میں جا کر بڑائی کے بول نہ بول کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. باغ میں جا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. باغ میں جا کر یہ جملے کہا کرو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھی کوٹھی بن جائے تو کہا کرو جب بھی جاؤ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھی فیکٹری بن جائے تو کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس لیے کہ یہ کوٹھی، بنگلہ، مکان، باغ دینے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے. یوں کہ ٹھیک ہے میں تیرا یار ہوں، میں کمزور ہوں، مال میرا کم ہے،
لیکن میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا. اللہ قادر ہے. اللہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ مال دے دے اور تو کفریہ بول بول رہا ہے, تکبر کے بول بول رہا ہے, بڑائی کے بول بول رہا ہے. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے, ڈر ہے, مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تیرا باغ تباہ ہو جائے گا اور یہ چٹیل میدان بن جائے گا, آگ کو آفت کھا جائے گی, جلا جائے گی. اور مجھے اس بات کا بھی خطرہ ہے او یصبح ماؤها غورا, زمین کا پانی کڑوا کھارا ہو جائے. اب کھارے پانی سے تو باغ نہیں بنتے. فلن تستطيع له طلبا, تیرے ٹیوب ویل, سولر پمپ, سولر ٹیوب ویل, تیرے کنویں وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. یہی ہوا قرآن کہتا ہے اس کے اس کفر کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, بخل کی وجہ سے, مال پر یقین کی وجہ سے, اللہ کے بارے میں کفریہ جملے بکنے کی وجہ سے, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, سارا باغ ختم ہو گیا, عذاب آیا, باغ جل گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. کف افسوس مل رہا ہے, ہائے میری تو لاگت بھی چلی گئی اور سارا باغ تنوں کے بل زمین پہ آ گیا. اور اب یہ افسوس کرتا, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, کہتا ہے کاش میں شرک نہ کرتا, اے کاش میں ناشکری نہ کرتا, اے کاش میں زکوٰۃ دیتا, اے کاش میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہ ہوئی. قرآن کہتا ہے کوئی جماعت بھی اللہ کے سوا مدد کرنے والی, بولو بولو, مدد کرنے والی نہیں, اور نہ یہ کوئی اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. اللہ کہتے ہیں حمایت ولایت بھی میری ہے, مدد کرنے والا بھی میں ہوں, بدلہ دینے والا بھی میں ہوں, اچھے انجام دینے والا بھی میں ہوں. لہذا مجھے نہ بھلاؤ. اپنے بدن کا حق نماز کی صورت میں ادا کرو اور اپنے مال کا حق خرچ کرنے کی صورت میں ادا کرو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیں. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا